اللہ کے تمام دوستوں کو نازیہ نور احسان باؤ کی طرف سے ہر کلہ بسم اللہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں ایک سیریز شروع کی ہوئی ہے۔ تو پچھلے پروگرام میں ہم نے قربانی کے حوالے سے بات کی تھی۔ آج اسی قربانی کے فلسفے کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہیں کہ قربانی ہے کیا، اور اس کا مزید انالیسس کرتے ہیں کہ قربانی دراصل نفس اور کائنات کی تسخیر کا ذریعہ ہے۔ جب ہم قربانی کے فلسفے کو انالائز کرتے ہیں، اس کا تجزیہ کرتے ہیں، تو نسل انسانی کی پہلی قربانی کی بات آ جاتی ہے۔ انسانی تاریخ میں قربانی کا پہلا واقعہ جس کے متعلق ہمیں علم ہے، آدم کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کے درمیان پیش آیا۔ جب دونوں بھائی کسی معاملے میں آپس میں لڑ پڑے تو آدم نے دونوں بیٹوں کو مشورہ دیا کہ تم جھگڑنے کی بجائے اپنا فیصلہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دو، اور اس کا طریقہ یہ اختیار کرو کہ تم دونوں اللہ کے حضور اپنی طرف سے قربانی پیش کرو۔ جس کی قربانی اللہ تعالیٰ قبول کر لے، وہ سمجھ لے کہ اللہ کا فیصلہ اس کے حق میں ہے، اور دوسرا سمجھے کہ اللہ کا فیصلہ اس کے حق میں نہیں ہے۔ اس واقعے کو قرآن پاک میں سورہ المائدہ میں آیات 27 تا 31 یعنی 27 تا 31 میں یوں بیان کیا گیا ہے: اور انہیں آدم کے دو بیٹوں کا قصہ بھی بے کم و کاس سنا دو۔ جب ان دونوں نے قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کی گئی اور دوسرے کی نہ کی گئی۔ تو دوسرے نے پہلے سے کہا، میں تجھے مار ڈالوں گا۔ پہلے نے جواب دیا، اللہ تو متقیوں کی ہی نظریں قبول کرتا ہے۔ اللہ تو متقیوں کی ہی نظریں قبول کرتا ہے۔ اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہ اٹھاؤں گا۔ میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا اور اپنا گناہ تو ہی سمیٹ لے اور دوزخی بن کر رہے۔ ظالموں کے ظلم کا یہی ٹھیک بدلہ ہے۔ آخرکار اس کے نفس نے اپنے بھائی کا قتل اس کے لیے آسان کر دیا، اور وہ اس کو مار کر ان لوگوں میں شامل ہو گیا جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ پھر اللہ نے کوا بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے بتائے کہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے۔ یہ دیکھ کر وہ بولا، افسوس مجھ پر، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپانے کی تدبیر نکال لیتا۔ اس کے بعد وہ اپنے کیے پر بہت پچھتایا۔ آدم کے دو بیٹوں کی قربانی سے پہلے اور بعد نسل انسانی میں قربانی کا کیا نظام رہا، اس سلسلے میں بھی قرآن میں سورہ الحج کی آیت نمبر 35 سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے، جس میں لکھا گیا ہے کہ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک قاعدہ مقرر کر دیا ہے تاکہ اس امت کے لوگ ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے ان کو بخشیں۔ اس کا مقصد ایک ہی ہے، پس تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے اور اسی کے تم تابع فرمان بنو، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے دو عاجزانہ روش اختیار کرنے والوں کو، جن کا حال یہ ہے کہ اللہ کا ذکر سنتے ہیں تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، جو مصیبت ان پر آتی ہے اس پر صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ دوسرے لفظ میں اللہ تعالیٰ نے ہر امت پر قربانی جو ہے فرض کی، لیکن قربانی کی قبولیت کے لیے بعض بنیادی شرائط بھی عائد کر دیں۔ اب شیطان نے کیا کیا؟ شیطان نے قربانی کا کیا حشر کیا؟ اللہ نے انسان کو حکم دیا کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، کسی کے سامنے نہ جھکو، کسی اور سے نہ مانگو۔ شیطان نے انسان کو ہزاروں جھوٹے معبودوں کے سامنے جھکا دیا اور اس کی بندگی کے جذبے کو مکمل طور پر غلط راہ پر ڈال دیا۔ اس طرح قربانی کے اس نظام کو، جس کا مقصد یہ کیا تھا، انسان میں تقوی، عاجزی اور بے لوث زندگی بسر کرنے کا جذبہ پیدا کرنا مقصود تھا، اس کو بھی شیطان نے مکمل طور پر تباہ کر کے رکھ دیا۔ جب کبھی انسان کو اپنی فصلوں کی تباہی کا خوف ہوا
شیطان نے بارش کا کو دیوتا اس کے سامنے کھڑا کر کے اس سے کہا کہ اس کی قربانی دے دو۔ جب کبھی کسی کو اپنی جان جانے کا خوف ہوا یا اس کے دل میں کسی کی جان لینے کی خواہش پیدا ہوئی تو اس کے سامنے کوئی اس قسم کا بت جو ہے وہ کھڑا کر دیا۔ تو اسی طرح کسی کو دولت کی ہوس نے گھیر لیا، کسی کو کسی چیز نے گھیر لیا، اور انسان جو ہے طرح طرح کے وہ قربانی کے لیے بت جو ہے وہ کھڑا کرتا رہا، حتیٰ کہ ایسے بھی حالات آئے کہ انسان اپنے ہی ہاتھوں سے گڑے ہوئے بتوں اور عام جانوروں حتیٰ کہ ہاتھی، بندر، سانپ تک کے سامنے ماتھا ٹیکنے لگا اور قربانی اور نذر و نیاز پیش کرنے لگا۔ ان قربانیوں میں مختلف جانوروں کی قربانی، دوسرے انسانوں کی قربانی، یہاں تک کہ اپنی اولاد کی قربانی بھی شامل ہوگی۔ اللہ کے وضع کردہ نظام کا مقصد انسان کو انسانیت کی بلندیوں تک پہنچانا تھا۔ شیطان کے مسخ شدہ نظام نے انسان کو انسانیت کی بدترین پستیوں میں گرا دیا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے شیطان کے ورگلانے کے باوجود نیکی کے راستے پر چلنا چاہا۔ ان کے معاملے میں شیطان نے اپنی جنگی حکمت عملی تبدیل کر لی، ان کو نیکی میں غلو کے راستے پر ڈال دیا۔ غلو کا راستہ مراد یہ کہ کسی کی نبی سے محبت کو استعمال کرتے ہوئے اس سے کہلوا دیا کہ نبی بشر نہیں بلکہ خدا کا بیٹا ہے۔ کسی کے نفس کو قابو کرنے کی خواہش کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سے کہا اگر تم نیک بننا چاہتے ہو تو دنیا جو ہے وہ تیاگ دو، سارے مادی کام چھوڑ دو، جوگی بن جاؤ، جنگلوں میں چلے جاؤ، اپنی ساری مادی خواہشات کی قربانی دے دو، اور صرف ایسی صورت میں تم روحانیت کی معراج پا سکو گے۔ مقصد یہ تھا شیطان کا کہ اگر یہ میرا نہیں بن سکا تو اس قابل بھی نہ رہے کہ دنیا کی تسخیر کر کے اپنے رب کی خلافت کا حق ادا کر سکے۔ شیطان کے اس بہکاوے میں آنے والے نہ صرف ہندو مت اور عیسائیت کو ماننے والے لاتعداد لوگ شامل تھے، بلکہ بہت سے مسلمان جن کو قرآن نے واضح الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ دین میں رہبانیت نہیں ہے، وہ بھی شیطان کی اس جال میں پھنسنے سے نہ بچ سکے۔ اس طرح انسانوں کے گروہ کو جو روحانی ترقی کا خواہشمند تھا، شیطان نے یہ یقین دلایا کہ جانوروں کا خون بہا دینے سے یا کسی انسان کی قربانی پیش کر دینے سے وہ خود کسی نہ کسی طرح نیک عمل کرنے کی ضرورت سے بری ہو جاتے ہیں، اور یہ کہ قربانی پیش کر دینے کے بعد ان کو اپنی مرضی کے کھیل کھیلنے اور اپنے نفس کی خواہشات کے مطابق زندگی بسر کرنے کا لائسنس مل جاتا ہے۔ وہ اپنے مال کی جزا و سزا کے بوجھ سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ شیطان کا یہ وار اس قدر کارگر ہوا کہ اس نے پوری عیسائی امت کو یقین دلا دیا کہ جناب عیسیٰ پوری انسانیت کے گناہوں کا کفارہ ادا کرتے ہوئے سولی پر چڑھ گئے، حالانکہ جناب عیسیٰ اور دوسرے تمام نبیوں کی تعلیم یہ تھی کہ ہر انسان اپنے اعمال کی جزا و سزا کا خود ذمہ دار ہے، کہ ہر انسان اپنے اعمال کی جزا و سزا کا خود ذمہ دار ہے۔ اس کو اپنی کی ہوئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی اور چھوٹی سے چھوٹی برائی دکھا دی جائے گی، اور روز حساب جب قائم ہوگا اس روز کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کے اعمال کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اور ہر انسان اپنے اعمال کی جزا و سزا پالے گا۔ اب یہاں تھوڑا سا میں مزید کھولتی ہوں کہ مقصد کیا قربانی کا، کہ اللہ تک ہمارا صرف جو تقویٰ پہنچتا ہے، جانوروں کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا۔ تو اس چیز کو ٹھیک کرنے کے لیے، اس کی اصلاح کے لیے اور شیطان کے پھندے سے نکالنے کے لیے حضرت ابراہیم اور تمام نبیوں کی تعلیم کو قرآن میں سورہ الحج کی آیت 37 میں یوں بیان کیا گیا ہے، یعنی ان کے قربانی کے جانوروں کے نہ گوشت اللہ کو پہنچتے ہیں نہ خون، مگر اسے تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اس نے ان کو تمہارے لیے اس طرح مسخر کیا ہے تاکہ تم اس کی بخشی ہوئی ہدایت پر رہو اور تم اس کی تکبیر کرو، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے دو نیکوکار لوگوں کو۔ تو اس آیت مبارک میں قربانی کے جو آسپیکٹس ہیں، جو پہلو جو ہیں وہ اجاگر کیے گئے ہیں، وہ یہ ہیں کہ محض موٹے موٹے قیمتی جانور ذبح کر دینے سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل نہیں ہوتی، نہ محض ان جانوروں کو ذبح کرنے سے کوئی شخص جزا سزا سے مبرہ ہو جاتا ہے۔ اصل چیز تو وہ نیت اور اخلاص ہے جس کے ساتھ قربانی اللہ کے حضور پیش کی گئی۔
اس آیت مبارک نے ان جہلانہ رسوم کا بھی خاتمہ کر دیا جس کے تحت قربانی کے جانوروں کا لہو بیت اللہ کی عمارت کی دیواروں پر ملا جاتا تھا۔ جو جانور ہم اللہ کی راہ میں ذبح کرتے ہیں، ہمیں اپنے طور پر ان کی جان لینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ سبحان اللہ، یہ آپ ذرا غور کریں، اس پر تفکر کریں کہ جو جانور ہم اللہ کی راہ میں ذبح کرتے ہیں، ہمیں اپنے طور پر ان کی جان لینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کا ہم پر احسان ہے، اس نے انسانوں کی یا ہماری اولاد کی قربانی کا مطالبہ ہم سے نہ کیا، بلکہ ہمیں ان جانوروں کے ذریعے اپنے تقوی کے اظہار کی اجازت عطا کر دی۔ اب اس میں جو سوچ بچار کرنے والوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں۔ پھر اس کا ایک پہلو یہ بھی نکلتا ہے اس آیت مبارک ہے، چونکہ جانوروں کی قربانی کی اجازت اللہ کی خاص مہربانی ہے، اس لیے یہ بھی ضروری قرار دے دیا گیا کہ یہ قربانی اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق صرف تکبیر پڑھ کر، یعنی اس جانور پر اللہ کا نام لے کر قربانی کا عمل پورا کیا جائے۔ اس حکم سے غیر اللہ کے لیے ہر قسم کی قربانی کے دروازے مومنوں کے لیے بند کر دیے۔ تکبیر کیسے پڑھنی چاہیے؟ اس کے لیے آپ جو ہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکبیر جو آپ قربانی کے جانور پر پڑھتے تھے، وہ کیا پڑھتے تھے؟ اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ سب سے بڑا ہے، خدایا یہ تیرا مال ہے اور تیرے ہی لیے حاضر ہے، میں نے یکسو ہو کر اپنا رخ اس رب کی طرف کر لیا جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اسی بات کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلے سر جو ہے وہ اطاعت کے طور پر جھکا دینے والوں میں سے ہوں۔ خدایا تیرا ہی مال ہے اور تیرے ہی لیے حاضر ہے۔ قربانی کی نیت کی اس دعا کا اگر ہم انالیسس کریں تو اس دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے وضع کردہ قربانی کے نظام کا پورا نچوڑ ہمیں جو ہے وہ سمجھا دیا، اور اس دعا میں پورا نظام جو ہے وہ سمو دیا کہ اس کے بعد کسی غیر اللہ کے لیے کسی نظر و نیاز یا قربانی کی کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی۔ اس طرح قربانی پر کسی بھی صورت میں اترانا ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ ہی کا مال جب اللہ ہی کو لٹایا جاتے تو اس پر فخر کیسا؟ یہ تو ہمارے لیے مقام شکر ہے کہ اللہ پہلے مال دے اور اس کا دیا ہوا مال جب اس کی راہ میں قربانی کے طور پر پیش کریں تو وہ کمال مہربانی کرتے ہوئے اسے ہماری نیکی کے طور پر قبول کرے۔ یہی سب جو ہے یہ ہر مومن اور مومنہ کے لیے ہر صدقہ، ہر خیرات اور ہر نظر و نیاز کے موقع پر یہ سبق جو ہے وہ مالک جو ہے دہراتا رہتا ہے، یہاں تک کہ ایک طرف غیر اللہ کے سامنے کسی طرح جھکنا اس کے لیے ناممکن بن جاتا ہے، اور دوسری طرف اللہ کا خوف اس پر اس قدر غالب آ جاتا ہے کہ معمولات زندگی میں عز و انصار اس کا وتیرہ بن جاتا ہے، اور اس کی ہر قربانی، ہر صدقہ، ہر خیرات، ہر نظر و نیاز صرف اور صرف اللہ کے لیے وقف ہو جاتی ہے۔ اب قربانی کو مزید اگر انالیسس کریں تو قربانی ایکچولی نیت کا امتحان ہے۔ جانوروں کی قربانی در حقیقت ایک ابتدا، ایک تربیتی کورس ہے جو انسان کو اپنی خواہشات کی قربانی، مال کی قربانی، حتیٰ کہ جان اور اولاد تک کی قربانی پیش کرنا سکھاتا ہے۔ یہ دراصل امتحان ہے انسان کی نیت کا کہ وہ اللہ کی راہ میں اپنا تن، من، دھن جو ہے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے یا نہیں، خصوصاً ایسے حالات میں جبکہ بظاہر اس کو اپنی قربانی کے نتیجے میں فوری اور یقینی کامیابی کی کوئی گارنٹی نہ ہو۔ انسان اپنی زندگی میں اونچ نیچ، خوشی غمی اور آرام و تکلیف کے مختلف مراحل سے گزرتا ہے۔ ایک انسان تکلیف کی حالت میں اپنے رب کو پکارتا ہے، دوسرا خوشی کی حالت میں اللہ کو نہیں بھولتا۔ اگرچہ تکلیف کی حالت میں پکارنے والے کی فریاد اس کی شہرک سے قریب ہو کر مالک سنتا ہے، لیکن خوشی اور آرام کی حالت میں اللہ کو یاد کرنے والے کا درجہ ہی اور ہے۔ اس طرح اللہ کی راہ میں جان و مال کی قربانی کچھ لوگ اس حال میں دیتے ہیں جبکہ ان کو نظر آتا ہے کہ ان کی قربانی رائے گاہ نہیں جائے گی اور اس کے نتائج کامیابی کی شکل میں نکلیں گے، مگر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو بظاہر اپنی قربانیوں کے نتیجے میں کامیابی کی کوئی صورت نظر نہیں آتی،
اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ جان و مال کی قربانی سے کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوگا، مگر وہ صرف اللہ کی رضا کی خاطر اس کے حکم کی تعمیل میں اور اس کی محبت میں سرشار ہو کر کامیابی اور ناکامی سے بے نیاز رہتے ہوئے اپنی جان اور اپنا مال اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں۔ ان لوگوں کی شان ہی اور ہے، اور ان کی قربانی اللہ کے ہاں قبولیت کے بلند ترین درجے پاتی ہے۔ اس سلسلے میں سورہ الحدید کی آیت نمبر 9 اور 10 پر ذرا غور فرمائیں۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو اپنے بندے پر صاف صاف آیتیں نازل کرتا ہے تاکہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنیوں میں لے آئے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تم پر نہایت شفیق اور مہربان ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ زمین اور آسمانوں کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے؟ تم میں سے جو لوگ فتح کے بعد خرچ کریں گے کبھی ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ اور جہاد کیا ہے۔ ان کا درجہ بعد میں خرچ کرنے والوں سے بڑھ کر ہے، اگرچہ اللہ نے دونوں سے اچھے وعدے فرمائے ہیں۔ جو کچھ تم کرتے ہو، یہ مالک نے کلیئر کر دیا، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس فرمان سے ظاہر ہے کہ قربانی کا مقصد انسان کو ذہنی اور روحانی طور پر اس مقام پر پہنچانا ہے کہ وہ اس حقیقت کو پہچان لے کہ یہ جان اور مال در حقیقت اللہ ہی کا ہے، اور جو کچھ بھی ہے اللہ ہی کا ہے۔ اس کو اللہ کی راہ میں قربان کر دینے میں سوچ یا ہچکچاہٹ کیسی؟ جب بھی حالات بندے سے اللہ کی راہ میں قربانی کا تقاضا کریں، اس کا کام صرف یہ ہے کہ وہ نتائج سے بے نیاز ہو کر اپنے خالق اور اپنے مالک کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو یہ آج کے لیے قربانی کے اس فلسفے کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے تفکر میں ہم اس کو مزید جو ہے انالیسس اس کا کریں گے۔ تو تب تک کے لیے فقیر نازیہ نور باہو کو اجازت دیجیے۔ حق اللہ، بسم اللہ۔